ہدایت حسین غازی دی قسم ہے ہی ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ پاکاں دی طرفوں ملتی ہے، ہر بندہ علی نو من ہی نہیں سکتا۔ میں تے آگ دیتا سی پھیلا ہوا جہاں میں تجلی علی کا ہے، جو کچھ ہے کبریا کا وہ واللہ علی کا ہے۔ تیرا رجب کی رات دراڑوں پہ غور کر، دیوار کہہ رہی ہے کہ اللہ علی۔ جی بھائی جان، جی بھائی جان، حیدری مالک سلامت رکھن، مالک سلامت رکھن، مالک تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرے، حسین دی ماں بس نہ رکھے۔ اچھا یار مولا سلامت رکھے، کچھ بندے نا روزے بھی گزر گئے، ہون آج روزہ کو نہیں جے، وہ بندے روزے تو بعد 2-3 دن سوچتے بندے ہوتے ہیں، اسی بھی آپ بھی پانی پین لگیے تو یاد ہوں پر روزہ تو نہیں ہو جاتا نا، تو تسی سسٹم اج بھی روزے والا رکھیا ہے، تھکے تھکے لگ رہے ہو، مجلس شروع ہی ہوئی ہے، کوئی نہیں اتنے ذکر پڑھ گئے۔ ہوں نہیں میں نجف بناواں، پاکاں دی قسم ہی نجف بنا لگا، کانوں میں مصطفیٰ کی صدا گھولتا بھی ہے، اسرار کبریا کی گیرہ کھولتا بھی ہے، یہ معجزہ ہے صرف محمد کے لال کا، ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جی صدقے جا، جیو میرا بچہ، میں نوکراں ایس ہاتھ نو سلام ہے جناب بلندے، مولا تو روح کسے دا محتاج لگے۔ ورنہ کسے خبر تھی کہ سر دیار غیر میں۔ اسد بھائی، آصف بھائی، آپ کی گفتگو کی قسم بات اچھی کرنے لگا ہوں، دیار غیر میں زہرا کا چین بولے گا، بدن بغیر شہ مشرقین بولے گا۔ دیار غیر میں زہرا کا چین میں سمجھا گا اس بندے نو پتہ ہی کو نہیں مجلس کیڑی شہدن آئے، مجلس کس نماز دن آئے، مجلس کس روحانیت دن آئے، حسین کیڑی شہدن آئے، جڑا بندہ چوتھے مشرت نہ بولے میں سمجھا گا اس غریب نو پتہ کوئی نہیں، اور وجہ کوئی نہیں۔ دیار غیر میں زہرا کا چین بولے گا، بدن بغیر شہ مشرقین بولے گا، قسم خدا کی خدا اس لیے ہے چپ حیدر، اسے خبر ہے سنا پر حسین وہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اے بیٹا بیٹھ کے بیٹھنا ہے، اٹھنا نہیں ہے۔ حیدری آہا، اچھا یار کمال کر دیا آپ نے، آپ مدرسے گئے؟ علی پور بچہ چڑھا سے ہیں، میری پہلی ملاقات ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ہی پہلی دفعہ دیکھا ہے، مصرع دہرا کے غازی کی قسم آپ نے میرا دل بڑا کر دیا۔ اب میں نہیں بتاتا، میں نظم تو میں نے 4-5 سال پہلے کہی تھی یہ جو میں کھول کے کھڑا ہوں، پھر پورے ملک کے ذاکرین نے پڑھی ہے یہ، اور یہ بڑا حوصلہ ہے کہ اب تک پہنچی ہوئی نظم میں پڑھنے لگا ہوں، چونکہ کلام شاعر بزبان شاعر۔ آج مجھ سے سنو، آپ کے اس تبصرے نے مجھے حوصلہ دے دیا ہے کہ میں تو ڈھونڈتا پیا سا، پاکاں دی قسم ویکھدا پیا سا میں تسی کتھے ہو، چنگا ہو گیا تسی آ گئے ہو، میں تو ویکھ لیا، مزید حوصلہ ہو گیا۔ مشرا میں پڑھنے لگا، اسد بھائی مشکل ہے، جڑا بندہ بولے اس دی کیا بات ہے۔ موضوع ہے میرا کاتب تقدیر کا خطبہ، قابو رکھو اپنے آپ پہ، کوئی بالکل تسا اپنی نماز پڑھنی ہے، میں اپنی نماز پڑھنی ہے، جڑے بندے کا ضمیر بولے وہ بولے، جڑا نہ بولیا میں اندر کول آ جاؤں گا میں تو کیوں نہیں بولیا۔ کہا موضوع ہے میرا کاتب تقدیر کا خطبہ، توحید کی شمشیر کا خطبہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مل گئے بھائی سارے مل گئے حیدری۔ اچھا بیٹا کسے ٹائم نعرہ لوائی دا ہے، یعنی 10 منٹ بعد تسی نعرہ لوانا ہے بچیاں، اس تو پہلے نہیں لوانا، ٹھیک ہے، 10 منٹ بعد ادھی مجلس تو بعد نعرہ لوانا ہے، پھر اینڈ تے لوانا ہے، ٹھیک ہے۔
اور اگلا مصرع میرا ضائع نہیں کرنا. موضوع ہے میرا کاتب تقدیر کا خطبہ. آ جاؤ جلدی آؤ, جلدی 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 جلدی. موضوع ہے میرا ایسے میرے بولو. موضوع ہے میرا کاتب تقدیر. بہت پڑھا لکھا بندہ ہے, مصرع سناواں گا تو مینوں مزہ آئے گا. موضوع ہے میرا کاتب تقدیر کا خطبہ, توحید کی شمشیر کا خطبہ, قرآن کی تنزیل کی تفسیر کا خطبہ. لو آج سناتا ہوں میں شبیر کا خطبہ. اپنے آپ پہ قابو رکھنا بھائی, اپنے آپ پہ قابو رکھنا بھائی. ہاتھ اس بلند ہونا ہے. اس غازی دی علماء دی قسم ہے, ہر ہاتھ بلند نہیں ہوتا مجلس. وہ ہاتھ بلند ہوتا ہے جس پہ عباس راضی ہوتا ہے اور جسے غازی نے خیرات دینی ہوتی ہے. میرے برادر محترم, برادر اکبر جناب مدثر چٹھا صاحب بھی تشریف لے آئے. مولا چاچا اسلم کے درجات بلند کرے. سوا مصرع میں انہاں دی بلندی درجات واسطے پڑھن لگا تو دل بولے تو پیچھے نہیں رہنا. موضوع ہے میرا کاتب تقدیر کا خطبہ, توحید کی شمشیر کا خطبہ, قرآن کی تنزیل کی تفسیر کا خطبہ. لو آج سناتا ہوں میں شبیر کا خطبہ. حسین بول رہے تھے, میں کہتا ہوں لہجے سے لگے کن کی زبان پھر سے چلی ہے. منبر ہے سلونی کا تو منبر پہ علی. آہا شاباش شاباش. میں نوکر جو اللہ اکبر. مالک آپ کو سلامت رکھیں. چلو پھر میں تاریخ رقم کرنے لگا جے. ویکھ لو, ہے بابا ہے بزرگ لیکن جوانہ نو کراس کر گیا. اور مصرع میں اس تو اتے نہ پڑا تو میں آصف کمال کیوں ہاں. میں کہہ رہا ہوں اللہ کا گھر کعبہ ہے, کعبے میں علی ہے. پچھلے ہاتھ بلند ہونے چاہیے نے, پچھلے ہاتھ بلند ہونے چاہیے نے. جڑے نوکر علی دے تو علی دی قسم ہاتھ اونچے کرو. جڑے نوکر علی دے ہاتھ چاہو. میں مصرع پڑھنے لگا ہوں, تمہارا ضمیر بولے تو اتنا بولنا ہے جتنا میرا حق بنے. اللہ کا گھر کعبہ ہے, کعبے میں علی ہے. انکار علی ہے تو جبینوں کو ہٹا لو. کرتے ہو جسے سجدے علی اترے ہیں اس میں. غیرت ہے تو کعبہ بھی کوئی اور بنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دونوں ہاتھ بلند کرو. ہے ڈر اچھا کے ہے آپ جی, آپ سلامت رہے, آپ سکھی رہے, آپ آباد رہے. میں نوکر جو ہوں, پڑھ دیا پھر. پاکاں دی قسم میں اور کچھ کر کے کھلوتا. ماحول ایسا بن گیا ہے, اگر تسی میں اجازت دیو تو پھر میں کنجوسی نہ کرا. ملک عراق, 40 ہجری, شہر کوفہ, منبر سلونی, خطیب ازل. تو میں نہیں اکھنا با کتاب ملتان پئیے. پاکاں دی قسم کتاب میری گڈی چ پئی ہے تے گڈی ایتھے ڈیرے تے کھلوتی. کتاب کا نام ہے مشارق الانوار الیقین فی اسرار امیر المومنین. یہ کتاب کا نام ہے. میری گاڑی میں پڑھی ہے. میں غضنفر بھائی میرے بھائی ہیں. میں اس مجلس کا بانی ہوں. میں چائے پی کے جاؤں گا, میں 10 منٹ بیٹھ کے جاؤں گا. کسی بندے کا کوئی میدا شیدا خراب ہو جائے, وہ میرے پاس آئے, وہ مجھ سے پوچھے کہاں سے پڑھا ہے.
میں خطبہ پڑھوں سا امام حسین دا ماحول بن گیا ہے علی والا میں ہوں خطبہ پڑھوں علی دا علی خطیب ممبر سنونی پہ بیٹھ کے علی خطبہ فرما رہے تھے علی کہہ رہے تھے بسم اللہ الرحمن میرے پاس دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آنا رسول اللہ ووارث المہی ومادن حکمہی وصاحب سرہی آنا صلاة المومن آنا المتکلم بالوحی آنا صاحب جبریل نار سید جبال آنا المنشر العامل المذکور فی السماوات والارض آنا غوث العامل والجتام آنا الحامی ابن امین القاتل الکفار آنا آخذ وآہد الرواح فی العدل آنا محاسب الخلق واللہ لقد کنتم ابراہیم فی النار اللہ جلت علیہ بردم وسلاما وکنتم موسیٰ فلم تطرات ونتقت فلم تلنجیل وکنتم یوسف فی الجوب فنجیت من قید خواتہی وکنتم سلیمان علی البساط سخرت الرياح میں نہیں علی کہہ رہے تھے سنو سنو اے جہان والو خدا سے نکلا ہے نور میرا ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے علی والوں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے یار جو علی کا نوکر ہے اس کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے آل محمد تمہیں سلامت رکھے میں نہیں اسد بھائی میں مصرع پڑھا لگا ضمیر بولے تھے پیچھے نہیں رہنا علی کہہ رہے تھے سنو سنو اے جہان والو خدا سے نکلا ہے نور میرا جہاں کے سجدے ہیں جس مکان کو ہوا ہے اس میں ظہور میں جی ہدایت حسین جی نالوں میں منبر جی ضمیر بھائی مولا سلامت رکھے مولا کی شدہ محتاج نہ کرے اے پتر جلدی لالا نہیں لانا 10 منٹ بعد لالا لانا میری گل یاد رکھو آپ جیئے آپ سلامت رہے بھائی تو ساں بدلے ہدایت حسین غازی دی قسم میں بڑا پر آئے تے مولا دا خوبصورت ذاکر ہے تے میں سارے ذاکروں تو تنوں چنگا ذاکر سمجھ لوں لے چوتھے مصرع تک کھلو تے سفر ویکھ مدرسے چٹھے قیمت میں نو دے وے علی فرماتے سنو سنو اے جہان والو خدا سے نکلا ہے نور میرا جہاں کے سجدے ہیں جس مکان کو ہوا ہے اس میں ظہور میرا 1000 صدیاں جیے ہیں مردہ نہیں ہے جس کو شعور میرا بنا کے مجھ کو کیا خدا نے غرور یہ ہے غرور میرا آجے بھائی جان حیدری بسم اللہ علی حق علی حق علی حق کل ایمان نعرہ حیدری نوکرہ بھائی جان پاکاں دی قسم میں نوکرہ بانیاں مجلس دا برادر محترم جناب بھائی غضنفر باس پروار ٹھیک ہے انہوں نے بانی میں نہیں رکھنا کیونکہ بانی تو میں آپ ٹھیک ہے اس مجلس دا خدمت گزارا یہ میرا گھر ہے تے چنگے وقت تے آئیو چنگے ویلے تے آئیو میں گل کرن لگا جے مدرسہ چٹھا ولایت دا مدرسہ نہ لگے میں پاکاں دی قسم قلم ہی تروڑ دینا ہے شرط انہاں دی توجہ ہوئے علی فرما رہے تھے 1000 صدیاں جیے ہیں مردہ نہیں ہے جس کو شعور میرا بنا کے مجھ کو میرے پاس دیکھو بنا کے مجھ کو کیا خدا نے غرور یہ ہے غرور میرا علی فرماتے ہیں میں حکم خالق سے انبیاء پہ خود نہیں میں حکم خالق سے انبیاء پہ وحی کے رازوں کو کھولتا ہوں وہ میرے کانوں سے سن رہا ہے میں اس کے ہونٹوں سے بولتا شاباش 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 ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری نوکراں آہا پاک امام حسین تو سلامت رکھے پاکاں دی قسم کمال ہے مہربانی کرو ایتھے آؤ ایتھے میرے سامنے آؤ تسی اوتھے بانڈ والے نہیں تسی ایتھے آؤ میرے سامنے آؤ وہ میرے کانوں سے سن رہا میں آپ کو مشرا سنا رہا ہوں میں اس کے ہونٹوں سے بولتا ہوں
علی فرماتے ہیں یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا کا یقین میں ہوں۔ میری گل ذہن ہو جائے، علی فرماتے ہیں یقین دنیا کو ہے خدا پر، اس مصرے تے تو کلا بولے تے میرا دیا، یقین دنیا کو ہے خدا پر۔ آؤ جی چاچا جی، آؤ بابا جی تشریف لے آؤ، مالکی میرے بابا آ گئے، لو جی بابا جی پھوک بھی مار دیو کہ میرا مصرہ ذہن ہو جائے۔ علی فرماتے ہیں یقین بڑھ دیو جی، بڑھ دیو بڑھ دیو بڑھ دیو بڑھ دیو بابا جی۔ او کی ہویا ہے لیدہ نہیں کھاندے، طاقت نال بولو سارے مل کے، دو میں ہاتھ بلند کرو، نجف تاب کا آواز جاوے اللہ نکلند ہے۔ علی کہتے ہیں یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا کا یقین میں ہوں، جہاں پہ میراج مصطفیٰ تھی وہاں سے آگے مکین میں۔ کیوں چپ ہو گئے ہو؟ کیوں چپ ہو گئے ہو؟ تسی پیچھے رہ گئے ہو۔ علی فرماتے ہیں یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر میں مقصر ساڑن لگوں، پاکاں دی قسم ہے تے میں نو کسے دا ڈر نہیں، میں صرف محمد والے محمد دا کھانا تے محمد والے محمد دا گانا تے جنہوں تکلیف ہوئے میرے نال گل کرے، مجلس لائیو چل رہی ہے، کتاب میری گاڑی میں پڑھی ہے۔ علی فرماتے ہیں یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا کا یقین میں ہوں، جہاں پہ میراج مصطفیٰ تھی وہاں سے آگے مکین میں ہوں۔ علی کہتے ہیں خدا کا چہرہ ہے میرا چہرہ، وہ حسن ہے تو حسین میں ہوں، میری یہ دعوت میں دین پر ہو، تمہیں خبر ہے کہ دین میں ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیٹا آپ کا ہاتھ بلند نہیں ہوا، آپ کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے تھا۔ مدرسے چٹھے میں اسرا پڑھ چکا، میں مجالس پڑھ چکا، میں جشن پڑھ چکا، میں کئی بار آیا ہوں، میرا گھر ہے، میں اپنے گھر میں آتا ہوں۔ مدثر بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا بابا کے درجات بلند فرمائے۔ تو انہوں پہلی والی زندگی جو مدرسے نو آکھڑ لگا تو انہوں علی دی ولایت دی قسم ہے، تو اڈا ضمیر بولنے تے اتنا بولنا ہے جتنا میرا حق بنے۔ علی فرماتے ہیں میری یہ دعوت میں دین پر ہو، تمہیں خبر ہے کہ دین میں ہوں۔ علی فرماتے ہیں یاد رکھو بروز محشر خدا کہے گا ولی نہیں تو جلی نہیں ہے، عبادتیں ان کے منہ پہ مارو کہ جن کے دل میں علی۔ آپ جیے بھائی جان، آپ جیے بھائی جان، آپ جیے بھائی جان، آپ جیے بھائی جان۔ مل گئے بھائی پچھلے بندے ہاتھ چاہو رلو سارے حیدری۔ عبادتیں ان کے منہ پہ مارو گے جن کے دل میں۔ علی فرماتے ہیں واللہ لقد کنت مع ابراہیم فی النار الذی جلت علیہ بردا وسلاما وکنت مع موسیٰ فلم ترات ونطقت فلم تنجیل وکنت مع یوسف فی الجب فنجیت من کید اخواته وکنت مع سلیمان علی البساط سخرت الرياح۔ علی فرماتے ہیں تمام نبیوں کی زندگی میں لکھی ہوئی ہے میری کہانی۔ کیوں پیچھے رہ گئے آپ کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ حسین کی ماں سلامت رکھے۔ علی فرماتے ہیں تمام نبیوں کی زندگی میں میں پڑھ دیاں گا ایک لمحے کے لیے میرے طرف دیکھیں۔ علی فرماتے ہیں تمام نبیوں کی زندگی میں لکھی ہوئی ہے میری کہانی۔ کبھی سلیمان کو وَكُنْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ عَلَى الْبَسَاطِ سَخَّرْتَ الرِّيَاحَ، کبھی سلیمان کو تخت بخشا، کبھی دی یوسف کو زندگانی۔ خلیل حق کو بچا کے میں نے ہی اپنے آپ تکابر رکھ، خلیل حق کو بچا کے میں نے ہی نوح کی کشتی کو دی روانی۔ بنائے شاگرد موسیٰ عیسیٰ یہ ان پہ ہے میری مہربانی۔ علی فرماتے ہیں یہ یاد رکھ لو کہ عرش و کرسی پر راج میرا ہی چل رہا ہے، یقین کر لو جہان سارا میرے ہی ٹکڑوں پہ پڑا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔
رکھ لو جناب عدیل عباس جعفر مالک کے خوبصورت ذاکر. میں بسم اللہ کروں. یقین کر لو جہان سارا میرے 6 مصرے مزید سنو میرے ہی ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. لمبا خطبہ ہے, بڑا لمبا خطبہ ہے, 6 مصرے مزید سن لو. علی فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس کے لیے زمین پہ ہلا مکان مکان بنایا. اے بندہ نہیں بولیا, او بندہ نہیں بولیا, اے بھائیہ نہیں بولیا. آج بھی روزہ رکھے ہی, آج 2 شوال ہو گئی ہے. اب میرے پاس بیٹھ یار, میری گل نو فالو کر یار, میں گل وڈی پہ کرنا. علی فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس کے لیے زمین پر ہلا مکان مکان بنایا. میں وہ ہوں عرش بری پہ جس کو خدا نے اپنی جگہ بٹھایا. آئے ہائے 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 آئے ہائے آنا صاحب و معراج, میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. علی فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس کے لیے زمین پر ہلا مکان مکان بنایا. میں وہ ہوں عرش بری پہ جس کو خدا نے اپنی جگہ بٹھایا. میں وہ ہوں معراج پہ محمد سے جس نے دست خدا ملایا. میں وہ ہوں معراج پہ محمد سے جس نے دست خدا ملایا. میں وہ ہوں جس کو فلک پہ سجدہ خدا نے ملکوت سے کرایا. علی فرماتے ہیں یاد رکھو کیا ہے انکار جس نے میرا, نصیب ہی اس کا سو گیا ہے. قسم خدا کی جو میرا منکر ہوا وہ ابلیس ہو گیا. اللہ اکبر. قسم خدا کی جو میرا منکر ہوا وہ ابلیس. مسلمانوں نے کربلا کے جنگل میں اتنا علی کے بیٹوں کو نہیں مارا. کیونکہ اس محفل کا نام ہی مجلس عزا ہے, رونے کی جگہ. مجلس جگہ کوئی کہا کہتے ہیں, مجلس جگہ کا مصدر ہے نا عربی میں, ٹھیک ہے. بیٹھنے کی جگہ کو مجلس کہتے ہیں. مجلس عزا رونے کی جگہ, آنسوؤں کی جگہ, دکھ کی جگہ, غم بانٹنے کی جگہ. اور یہ وہ جگہ ہے جب تم روتے ہو. میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے, محمد کی بیٹی اس دروازے پہ آتی ہے, ہاتھ پہلو پہ رکھ کے رو کے تمہیں کہتی ہے تمہاری مہربانی. کیا اوقات ہے, کیا حیثیت ہے ہماری, کیا ویلیو ہے ہماری. لیکن رسول کی بیٹی, حسین کی اماں, علی کی زوجہ, محمد کی بیٹی, زینب کی ماں, کائنات کی مالکن تیرا شکریہ ادا کر دی. وہ تجھے کہتی ہے تیری مہربانی. تو اس سے رونے آیا ہے جسے بہنیں نہیں رو سکی. ایک واقعہ پڑھنا ہے میں نے, زیادہ سے زیادہ 5 6 ساڑھے 5 منٹ ممبر میں نے بھائیوں کے حوالے کر دینا. غضنفر بھائی چونکہ صفحہ ادا ہے, میرا دل کر رہا ہے آج, بڑا پرانا میرا موضوع ہے, ایک میں واقعہ پڑھتا تھا, آج دل کر رہا ہے پڑھ دوں. کوفے کی رہنے والی ایک مومنہ ہے, اس نے اچھا غضنفر بھائی کہہ رہے ہیں یہ مجلس شہید کوفہ ہے, یہ علی کی شہادت کی مجلس ہے, یہ زینب کی یتیمی کی مجلس ہے. ہائے ہائے امیر ہے وہ بندہ نے ہائے نہیں کی تھی, امیر ہے وہ بندہ علی کی شہادت کی قسم جس نے ہائے نہیں کی. یہ زینب کی یتیمی کی مجلس ہے, یہ عباس کی یتیمی کی مجلس ہے. میں نے دسو ہوں کوئی مردہ تے مر جائے میں چھپا نہیں سکتا, برآمدگی تے نہیں نہ مولا علی دی, اینڈ تے انڈا دا کر پڑے گا. ایک جملہ میرا دل نے میں پڑھ دیا, مدرسے چٹھے میں کیا رواج ہے, کیا رواج ہے مدرسے چٹھے میں کہ یہ 19 رمضان سے 30 رمضان تک یہ جو 11 دن ہیں, یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں بیٹیاں آپس میں مشورہ کرتی ہیں. کوئی بیٹی کہتی میں عید پہ بابا سے چوڑیاں مانگوں گی,
کوئی کہتی میں عید پہ بابا سے چادر مانگوں گی، کوئی کہتی میں عید پہ ماتم کرنا تیرے مذہب میں جائز ہے، کوئی کہتی میں عید پہ بابا سے کپڑے مانگوں گی، یہ علم پہ میرا ہاتھ ہے میں جھوٹ بولوں یہی مر جاؤں۔ جن دنوں میں بیٹیاں یہ مشورہ کرتی ہیں نا، ان دنوں میں زینب باپ کا رنگین امامہ اٹھا کے باپ کی قبر پہ کہتی تھی بابا عید آ گئی، بابا ماتم کرنا تیرے مذہب میں جائز ہے۔ بڑے حوصلے سے، بڑے حوصلے سے، بڑے حوصلے سے میرا بچہ، بڑے حوصلے سے میرا بھائی، مولا آپ کی سب میں پڑھتا ہوں مظفر بھائی، میں لکھوری پڑھتا، میں لکھوری پڑھتا، میں لکھوری بھائی جان پڑھتا، میں لکھوری پڑھتا۔ تساں سن لیا نا، پاکاں دی قسم ہے تے تواڈی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جے تہاڈا روڑ تے دل ہوے نا، پھر میں جملہ آکھ دینا، پیو پتراں نال بھی پیار کرتا ہے، پیو نوں دھیاں بھی پیاریاں ہوندیاں نے، لیکن باپ کو بیٹی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ دسو تائید کرو، باپ کو بیٹی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ کبھی سوچا اس کی وجہ یہ ہے، پورا سال بیٹا باپ سے مہنگی چیزیں مانگتا ہے، بیٹا کہتا ہے بابا مجھے پلاٹ لے دو، بابا مجھے گاڑی لے دو، بابا مجھے آئی فون لے دو، مہنگی مہنگی چیزیں مانگتا ہے۔ بیٹی بڑی غریب ہوتی ہے، بیٹی عید کے قریب بابا سے کہتی بابا مجھے کپڑے لے دو، بابا میرے کپڑے پھٹ گئے مجھے کپڑے لے دو، بابا مجھے چوڑیاں لے دو، بابا مجھے چادر لے دو۔ اے علی کی بیٹی رو کے کہتی تھی حسن، حوصلے سے، حوصلے سے، حوصلے سے، شہادت نہیں پڑھنی مجھے، ایک واقعہ پڑھنا ہے 3-4 منٹ کا۔ شہادت اینڈ والا ذاکر شہادت مولا علی پڑھے گا نا، پڑھے گا نا۔ میں شہادت نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں، چل ایک جملہ پڑھ دینا، شہادت کا جملہ نہیں۔ آخری رات ہے علی کی 18-19 رمضان کی درمیانی رات، علی نے آدھی رات سوئی ہوئی بیٹی کو جگایا ہے۔ جتنی کتابیں کہو میں منبر پہ ڈھیر کر دوں۔ علی کی بیٹی سوئی ہوئی تھی، زینب کا حجرہ تھا، حجرے میں مصلی تھا، مصلی پہ قرآن تھا، قرآن پہ منہ رکھ کے علی کی بیٹی سوئی ہوئی تھی۔ علی نے بیٹی کے سرہانے کھڑے ہو کے رونا شروع کیا، علی کے آنسو علی کی بیٹی کے چہرے پہ آئے۔ کائنات کا پہلا غریب ہے علی، جس نے اپنی سوئی ہوئی بیٹی کو اپنے آنسوؤں سے جگایا ہے۔ زینب کے چہرے پہ آنسو گرنے کی دیر تھی، علی کی بیٹی کی اگلے جملے پہ ماتم کرنا، علی کی بیٹی کی آنکھیں کھلی، علی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، پہلا جملہ رو کے کہا کہاں ہے میرا ابا؟ ایک باری شرط ہاتھ رکھو ماتمی، سارے ماتمی جڑے ہو ایک باری شرط ہاتھ رکھو۔ زینب دی یتیمی ہے تے عید گزر گئی ہے، ایک باری شرط ہاتھ رکھو یار۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ یہ واقعہ پھر کبھی ہو سکتا ہے میں اسی جملے پہ منبر چھوڑ دوں، راضی رہنا، پھر کبھی آؤں گا تو واقعہ پڑھ دوں گا، لیکن یہ وہ مصائب ہے جو مصائب غازی کی قسم ہے بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کرے میں تجھے سمجھا دوں، علی کی بیٹی نے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، رو کے کہا میرا نبیوں کا سلطان بابا۔ اے باپ بیٹی کے لیے نواب ہوتا ہے، اے باپ بیٹی کے لیے سلطان ہوتا ہے، پھر بیٹی زینب جیسی ہو، باپ علی جیسا ہو۔ علی کی بیٹی نے کہا میرا نبیوں کا سلطان بابا، اور میرا ولیوں کا مولا بابا، اور میرا محمد کا نائب بابا، اور میرا اللہ کا شیر بابا، اور میرا کائنات کا حکمران بابا، اور میرا کائنات میں رزق بانٹنے والا بابا، اور بابا غازی کے ہوتے ہوئے رو کیوں رہا ہے؟ علی نے جو بات کی ہے اللہ
کرے میں تجھے سمجھا لوں۔ علی نے کہا زینب میں آخری راتوں کو مہمان ہوں، میں نے حسن کو مدینہ سمجھایا ہے، حسین کو کربلا سمجھائی ہے، مسلم کو کوفہ سمجھایا ہے، عباس کو وفا سکھائی ہے، تو جو ماتم کرنے آیا نا میں تمہیں جملہ سنا رہا ہوں۔ علی نے کہا زینب کافی دنوں سے میرا دل تھا میں تمہیں ایک بات کہوں، میری ہمت نہیں پڑی، آج میرا دل ہے بات کہہ دوں۔ علی کی بیٹی نے کہا بابا حکم کر۔ علی نے کہا زینب کبھی کبھی پردیس میں بہنوں کو بھائی بننا پڑ جاتا ہے، زینب میری بچی یاد رکھ، شرابیوں میں ایسے چلتے ہیں، بے غیرتوں میں ایسے چلتے ہیں، بے حیاؤں میں ایسے چلتے ہیں، بازا ماتم کرنا تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے، بے حیاؤں میں ایسے جاتے ہیں، دربار میں ایسے جاتے ہیں، بازار میں ایسے جاتے ہیں۔ علی کی بیٹی نے ماتم کیا، رو کے کہا بابا میں اور دربار۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آ گئی ہے میری سین، آ گئی ہے محمد دی زخمی دھی پرسا لین۔ ہر بندہ سر دے ہاتھ رکھے، آخری جملہ پڑھ کے میں جا رہا میں پڑھتا ہوں۔ آصف بھائی آپ ماتم کرنے آئے ہیں، جو ماتم کرنے آئے ہو نا تمہیں زینب کی یتیمی کی قسم ہے، اس جملے پہ ماتم کی تیاری کرو، اس جملے پہ ماتم کرنا ہے۔ علی کی بیٹی نے کہا بابا میں اور دربار، میں اور دربار، علی کی بیٹی اور دربار۔ علی نے کہا زینب جب محمد کی بیٹی دربار جا سکتی ہے تو علی کی بیٹی کیوں نہیں؟ تیری ماں بھی تو دربار گئی تھی، جو بندے ماتم کرنے آئے ہو۔ علی کی بیٹی نے کہا بابا میری ماں دربار ضرور گئی تھی، میری ماں دربار ضرور گئی تھی، لیکن میری ماں اور مجھ میں فرق ہے۔ بابا میری ماں کا بھائی کوئی نہیں تھا، میں عباس کی بہن ہوں، میرے 18 بھائی ہیں، میں غازی کی ملکہ۔ وہ جب ریت پہ رن میں بازو کٹا کے